اچھا، اب ہم چلتے ہیں اسلاف کی جانب، چونکہ ظاہر ہے جو اسلاف کے اعمال ہیں اس سے ہمیں بڑی روشنی ملتی ہے۔ اب ذکر الہی کے حوالے سے اسلاف کے جو معمولات رہے ہیں وہ کیا ہیں، کیسے ہیں، تاکہ ہم انہیں اپنائیں تو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ مجھ سے کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اے اہل ایمان کثرت سے ذکر کرو میرا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام۔ اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا کہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ وہ جس کیفیت میں بھی ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں یا کسی پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہوں، کسی بھی کیفیت میں وہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ کائنات کے اندر غور و فکر بھی کرتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند سورج تاروں کو بھی دیکھتے ہیں تو انہیں اللہ ہی کی یاد آتی ہے، یعنی مخلوق کو دیکھ کر خالق کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اب چونکہ اللہ نے حکم دیا کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر دیکھ لیا جائے تو سرکار کی تو شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ 6 نمازیں فرض ہیں، تہجد کی نماز، اور پیارے آقا کی قیام کی حالت یہ ہے کہ آپ اتنے لمبے لمبے قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں، ان پہ ورم آ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ناز اٹھاتا ہے، فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ کیا بات، کیا بات، اتنا لمبا قیام نہ کریں، آدھی رات صحیح ہے، اس سے بھی کچھ کم کر لیں۔ ناز برداریاں کس کی ہوں گی؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، جو اللہ کے حبیب ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو قاسم نعمت خدا بندی ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ اتنے لمبے لمبے قیام کر رہے ہیں، اور سجدوں کی حالت بھی یہ ہے کہ آپ طویل طویل سجدے کر رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا حضور اتنے لمبے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح ہم استغفار بھی اللہ کا ایک ذکر ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں کہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس شان سے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اگر دیکھ لیں، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ ماجدہ جب رات میں عبادت کرتی یعنی نوافل پڑھتی تو ان کی شان یہ ہوتی تھی کہ سجدے میں جب سر رکھتی تھی نا، پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی تھی، پوری رات ایک سجدے میں گزر جاتی تھی۔ جب تہجد کی اذان ہوتی اس وقت سجدے سے سر اٹھاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی بار اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی صحیح سے ادا نہ کر سکی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عبادتوں کا حال دیکھیں تو میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو سجدہ کیا ہے وہ سجدہ ایسا لازوال سجدہ ہے کہ تاریخ انسانی ایسا سجدہ اس کی نظیر نہیں لا سکتی۔ صحیح بات۔ حضرت امام زین العابدین، ان کا لقب ہی زین العابدین ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، ایسی عبادت آپ نے کر دکھائی۔ اور اگر ہم اپنے بزرگان دین کی طرف آ جائیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عبادتوں کا عالم یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں ایک قرآن مجید فرقان حمید رات میں ختم کرتے ہیں، ایک قرآن پاک دن میں ختم کرتے ہیں، اور ایک قرآن پاک نماز تراویح میں ختم کرتے ہیں۔ صرف ماہ رمضان میں، ایک ماہ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کا معمول دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 15 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، 15 سال تک میں نے روزانہ رات میں قرآن پاک ختم کیا ہے، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ روزانہ رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا معمول ہے، ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا۔ اصل میں جیسے فرمایا نا سامنے کہ دلوں کا چین، اب جس کو چین ہی مل جائے، جس کی لو لگ جائے، جس کو مزہ آنے لگ جائے اللہ کے ذکر میں، اور سرکار نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت کسے نصیب ہوتی ہے؟ ایمان کی حلاوت ہی نصیب ہوتی جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب انہیں یہ مٹھاس نصیب ہو جاتی ہے پھر ان کا دل کہیں اور لگتا ہی نہیں ہے، یا تو وہ سجدوں میں نظر آتے ہیں، یا قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ پہ درود پاک پڑھتے نظر آتے ہیں۔ ذکر الہی کی حلاوت جسے نصیب ہو جائے اس کے لیے تو علامہ اقبال کا یہی شعر صادق آتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی،
جو اس کی حلاوت سے آشنا ہو جائے اسے پھر کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا، وہ ذکر میں ہی جو ہے اللہ کے ذکر میں ہی اپنا وقت گزارے گا۔